بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 35 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کا ابطال اور ان کے شبہات کا جواب پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی وضاحت پڑھی تھی کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس عقیدے کا ابطال بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان شبہات کا ازالہ پڑھیں گے جن کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ یا الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی عبارت و جواب الاشکال سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ وجواب الاشکال الاول على تقدیر صحة النصوص الانجیل وانه ليس فيها تحریف ان لفظ الابن في العهد القدیم كان مستعملا بمعنى المحبوب والمقرب والمجتبى۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو مان لینے کی صورت میں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے کہ لفظ ابن جو ہے وہ کان مستعمرا بمعنى المحبوب والمقرب والمجتبى، اس میں تحریف نہیں ہے کہ یہ لفظ ابن جو ہے یہ قدیم زمانے میں محبوب، مقرب اور مختار کے معنی میں تھا۔ کما یدل علیہ کثیر من القرائن فی الانجیل، جیسا کہ انجیل کے بہت سے قرائن اس پر دلالت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کا بطلان بالکل واضح ہے۔ علماء اسلام نے اس کے باطل ہونے کی مختلف دلیلیں دی ہیں۔ یعنی عقیدہ تثلیث جو ہے تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، اس کو جو ہے نا اس کا بطلان اور اس کا ابطال بالکل واضح ہے۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے وہ تینوں اپنے وجود اور تشخص میں ممیز ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو تین ہوئے نہ کہ ایک، پھر ایک کہنا غلط ہوگا، اور اگر نہیں ہے یعنی اگر ممیز نہیں ہے تو تین نہیں ہے تو ایک ہی ہے، پھر تین کہنا غلط ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری دلیل یہ کہ تینوں مل کر مستقل خدا ہوتے ہیں یا الگ الگ، ہر ایک بھی خدا ہے، یعنی تینوں مل کر خدا ہیں یا الگ الگ ہر ایک بھی خدا ہے۔ پہلی صورت میں یعنی اگر تینوں مل کر مستقل خدا ہوں تو ہر ایک کو خدا کہنا پھر غلط ہوگا۔ نہ خود خدا ہے، نہ روح القدس خدا ہے، نہ حضرت مسیح خدا ہے، پھر تینوں کو خدا کہنا ہر ایک کو الگ الگ سے یہ غلط ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی ہر ایک خدا ہے، تینوں مل کر مستقل خدا نہیں بلکہ ہر ایک خدا ہے، تو اس صورت میں تینوں مستقل خدا ہوئے نہ کہ ایک، تو لہٰذا توحید باقی نہیں رہی۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا کا بیٹا کہا تو باپ اور بیٹے میں ضرور تقدم ذاتی اور تقدم زمانی ہے، یعنی باپ پہلے ہوگا اور بیٹا پہلے ہوگا، باپ کی ذات پہلے پائی جائے گی اور بیٹے کی بعد میں پائی جائے گی۔ اب اس میں جو ہے وہ مرتبے میں جب خدا مسیح کا بیٹا نہ تھا تو خدا نہ تھا۔ اگر خدا تھا تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس سے پہلے بھی خدا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے تینوں مل کر جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتے، اور اگر وہ خدا نہیں تھا تو مسیح بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب باپ ہی خدا نہیں تھا اور نقص کی حالت میں اس سے مسیح پیدا ہوئے تو وہ کیسے خدا ہو گئے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے بالکل اس کا بطلان واضح ہے۔ مختصراً اس کو یوں سمجھ لیں، تینوں اپنے وجود اور تشخص میں ممیز ہیں یا نہیں ہے، ان کا وجود اور تشخص الگ الگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر الگ الگ ہے تو پھر ایک کہنا غلط ہے، اور اگر الگ الگ نہیں ہے تو پھر تین جو ہے وہ نہ ہوئے بلکہ ایک ہی ہوا، تو پھر بھی تین کہنا غلط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ تینوں مل کر مستقل خدا ہوتے ہیں یا الگ الگ بھی ہر ایک خدا ہوتا ہے، تو اگر جو ہے وہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں یا پھر ہر ایک کو تینوں مل کر ایک خدا ہوں تو پھر ہر ایک کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ نہ خود خدا ہوگا اور نہ روح القدس ہوگا اور نہ حضرت مسیح ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تینوں مل کر خدا نہیں ہے پھر ہر ایک کو خدا کہنا غلط ہے، تو لہٰذا توحید باقی نہیں رہے گی۔
اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو باپ اور بیٹے میں ضرور تقدم ذاتی اور تقدم زمانی پایا جاتا ہے. باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے. باپ کا زمانہ پہلے ہوتا ہے، بیٹے کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے. تو جب خدا مسیح کا بیٹا نہیں ہے، اگر یہ مان لیا جائے اس مرتبے میں کہ خدا مسیح کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر خدا ہی نہیں ہے. اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر یہ کہنا کہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی خدا موجود ہے. اور اگر وہ خدا نہیں تھا تو مسیح بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب باپ ہی خدا نہیں ہے تو پھر نقص کی حالت میں جب اس سے مسیح پیدا ہوئے تو وہ کیسے خدا ہو گئے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ تین ایک اور ایک تین ہے، یہ بالکل عقلی لحاظ سے بھی اس کا بطلان واضح ہے. وجواب الاشکال علی تقدیر صحت نصوص الانجیل، یہ جو عبارت ہے، اس عبارت سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ان کے اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اشتباہ جو ہے وہ دو وجہوں سے ہوتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ انجیل میں لفظ ابن کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے، اور دوسرا شبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افعال الہیہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یہاں پہلے اشکال کو دیکھ لیتے ہیں کہ انجیل میں لفظ اطلاق ابن کا اطلاق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ جہاں پر لفظ ابن کا اطلاق ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے یا کسی اور کا ہے، تحریف ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ انجیل تو محفوظ نہیں رہی. وہ تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ جلد ہی اس کے اندر عیسائیوں نے تحریف کر دی. تو وہ اس کو تسلیم کرنا ہی مشکل ہے. اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ابنیت اور الوہیت کا اس بات نہیں ہو سکتا، کیونکہ لفظ یا تو حقیقی معنی میں مستعمل ہوتا ہے یا معنی مجازی میں مستعمل ہوتا ہے. حقیقی معنی اس کا ابن کا حقیقی معنی ہے وہ حیوان جو والدین کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، اور یہ معنی مراد لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ حقیقی معنی مراد ابن کا نہیں ہو سکتا، اور لہٰذا پھر معنی مجازی ہی مراد ہوگا، اور معنی مجازی جو ہے وہ اس کا مقرب اور محبوب ہے. لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ جہاں بھی لفظ ابن کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے تو وہ جو ہے مقرب اور محبوب کے طور پر ہوا ہے. اور انجیل کے بہت سارے حوالے اس کے حوالے سے موجود ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ابن کا اطلاق جو ہے وہ مقرب اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لہٰذا مقرب اور محبوب خدا وہی ہو سکتا ہے جو صالح ہو اور نیک ہو، راہ راست پر ہو. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں وجواب الاشکال الثانی ان تلک النسبہ علی طریق الحکایہ کما یقول رسول الملک انا فتحنا البلد الفلانی ولقد حتمنا القلعة الفلانیہ وفی الحقیقت هذا الامر راجع الى الملک واما الرسول فانما هو ترجمان الملک فحسبو. والجواب الثاني أنه يحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى عليه السلام عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من قبل العالم اللواء لا عن طريق تمثل جبرائيل عليه السلام في سورة البشر وإلقاء الكلام إليه، فسبب هذا الانطباع جرى منه كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه والحقيقة غير خفية. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسرے اشکال کا جواب، یعنی دوسرا اشکال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے افعال الہیہ کا انتساب اپنی طرف کیا ہے، ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض افعال الہیہ کو اپنی طرف منسوب کرنا حکایت کے طور پر ہے، لا علی طریق الحکایہ، حکایت کے طور پر ہے. کما یقول رسول الملک، جیسا کہ بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ جو ہے وہ کسی بادشاہ کا سفیر اور ترجمان یہ کہے کہ انا فتحنا البلد الفلانی، کہ ہم نے فلاں ملک پر قبضہ کر لیا یا ہم نے فلاں ملک کو فتح کر لیا، ولقد حتمنا القلعة الفلانیہ، اور ہم نے جو ہے وہ فلاں قلعے کو تباہ کر دیا. اور فی الحقیقت هذا الامر، حقیقت میں یہ چیزیں ہیں یہ بادشاہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں. اما الرسول فانما هو ترجمان الملک، جو قاصد ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ترجمان ہوتا ہے. فحسب، فقط وہ ترجمان ہوتا ہے، اس کی طرف یہ چیزیں منسوب نہیں ہوتی. والجواب الثانی، اور دوسرا جواب یہ کہ انه يحتمل ان يكون الوحي الى عيسى عليه السلام عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من قبل العالم اللواء. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اس وحی کا طریقہ عالم بالا کی جانب سے ان کے لوح دل پر مضامین کے منقش ہونے کا
رہا ہو، یعنی جو ہے آپ کے دل پر جو ہے وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر جو ہے وہ عالم بالا سے وہی جو ہے وہ ان کے دل پر القاء ہوئی ہو، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حدیث قدسی کا القاء ہوتا تھا، نہ کہ جبرائیل، لا عن طریق تمثل جبرائیل فی صورت البشر، نہ کہ جبرائیل کا بشکل انسانیانہ اور کلام کا القاء کرنا. فسبب هذا الانتباہ جرى منه كلام مشعر بنسبة تلك الافعال الى نفسه. چنانچہ بعض اوقات اسی الہام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسا کلام صادر ہوتا تھا ان سے جو آپ کی طرف ان افعال کی انتصاب کا پتہ دیتا ہے، یا وہ اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے اور اس کا پتہ چلتا تھا. والحقیقت غیر خفی، اور حقیقت مخفی نہیں ہے. لہذا دوسرا جو سبب تھا ان کا شبے کا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افعال الہیہ کو اپنی طرف منسوب کیا، تو اس کے یہ دو جواب حضرت شاہ صاحب نے جو کہ واضح عبارت سے دے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی نسبت جو ہے بطریق حکایت ہے، جیسے کہ کسی بادشاہ کا کوئی سفیر جو ہے وہ کسی شہر کے فتح کرنے کی خبر دیتا ہے، وہ منسوب تو بادشاہ کی طرف ہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بادشاہ اس کی بادشاہت کا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے نا اس نے فتح کیا، بلکہ وہ تو قاصد ہوتا ہے، محض سفیر ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی جو ہے وہ حضرت جبرائیل بشکل انسانی لے کر نہ آتے ہوں، بلکہ ان کے دل پر جو ہے القاء ہوتا ہو، تو اس سے بھی انہوں نے جو ہے ایسے کلام صادر ہوتا تھا بعض اوقات ان کے زبان مبارک سے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جو نصارہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کا ابطال اور ان کے شبہے کا جواب پڑھا ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ لفظ ابن کا معنی حقیقی کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اشتباہ کن دو وجوہات کی بنا پر ہوا، ان کا بھی مختصراً آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.